اچھا انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اسٹیٹ لائف اپنے بیمہ داروں کو یا پالیسی ہولڈرز کو بونس پے کرتی ہے ہر سال، یہ اس کو ڈیویڈنڈ بھی کہا جا سکتا ہے؟ جیسے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں پاکستان کی تمام بڑی کمپنیز رجسٹرڈ ہیں اور ان میں سے بہت ساری کمپنیز جو اپنے اسٹاک ہولڈرز ہیں ان کو ایک ڈیویڈنڈ جو ہے وہ مختلف جو ہے نا دورانیے کے بعد پے کرتی ہے، تو کیا یہ بونس بھی جو ہے ایک قسم کا ڈیویڈنڈ ہی ہے؟ جی بہت شکریہ یار صاحب. میں بتاتا چلوں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں جتنی بھی کمپنیز لسٹڈ ہیں ان میں سے کچھ کمپنیز جو ہیں پے آؤٹ دیتی ہیں 3 طرح سے. ٹھیک ہے. پہلا جو طریقہ کار ہے وہ ہے کیش ڈیویڈنڈ. ٹھیک ہے. دوسرا ہے بونس شیئرز. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے رائٹ شیئرز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جن کو سبسکرائب کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں کیش ڈیویڈنڈ کی تو وہ جب اپنا حساب کتاب کرتی ہیں اور پھر کچھ منافع ڈکلیئر کرتی ہیں تو اپنے کھاتے داروں کو، اپنے شیئر ہولڈرز کو باقاعدہ کیش ڈیویڈنڈ ان کے اکاؤنٹ میں سیٹل کرتے ہیں. صحیح. جو انکم کے طور پہ ان کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ کمپنیز بونس شیئرز پے آؤٹ کی شکل میں دیتی ہیں، یعنی کہ مزید اس جیسے شیئرز مزید اس کو مل جاتے ہیں، مطلب اس کے اکاؤنٹ میں اس کے اکاؤنٹ کے اندر فری شیئرز ایڈ ہو جاتے ہیں، بونس شیئرز ایڈیشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ رائٹ شیئرز ہوتے ہیں، وہ ان کی مالیت بہت کم ہوتی ہے، جن کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اور پھر اس کو سبسکرائب کرنا پڑتا ہے، اس کی جو مین ویلیو ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. اس حوالے سے تو اسٹیٹ لائف کیونکہ مارکیٹ میں لسٹڈ نہیں ہے، اسٹیٹ لائف بذات خود ایک کارپوریشن ہے اور اس کے شیئر ہولڈرز اس کے پالیسی ہولڈرز ہیں. صحیح. جب کوئی بھی پالیسی لیتا ہے دراصل وہ اسٹیٹ لائف کا شیئر ہولڈر بنتا ہے. اب اس کے پاس کتنے شیئر ہیں اس کا کیسے اندازہ لگایا جائے؟ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی پالیسی کی مالیت کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی پالیسی کی مالیت 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، جتنی بھی ہے، آپ اس کو 1000 پہ ڈیوائڈ کر لیں. یہ آپ جتنے بھی اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ سم اشورڈ جو ان کی پالیسی کا ہوتا ہے اس کا تراشا یا اس کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پالیسی ڈاکومنٹ میں آپ کی پالیسی کا سم اشورڈ کہاں لکھا ہوگا. بالکل. جو سم اشورڈ ہے اس کو آپ 1000 پہ جب ڈیوائڈ کریں گے تو ایچ شیئر پرائز ہماری 1000 روپیز ہے. اچھا. مثال کے طور پہ اگر آپ کی پالیسی کا سم اشورڈ یعنی آپ کی پالیسی کی فیس ویلیو 10 لاکھ ہے تو آپ کے پاس اس کا مطلب ہے 1000 شیئرز ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب جب اسٹیٹ لائف بونس اناؤنس کرے گی تو آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ 1 سے 5 سال کے دوران اگر آپ کی پالیسی چل رہی ہے تو 5 سالوں کا جو بونس ہے وہ 41 روپے فی 1000 ہے. جی یہ ناظرین کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. تو آپ کو جو اس فالنگ ایئر کا جو بونس آپ کی پالیسی میں ایڈ ہوگا وہ 41 روپیز پر 1000 ہوگا اور آپ کے پاس کتنے شیئرز ہیں؟ 1000. ٹھیک ہے. جب آپ ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو 41,000 روپے کا منافع بن جائے گا. ٹھیک ہے. یہ منافع آپ کی پالیسی میں شامل کر دیا جائے گا اور آپ کو 2 صورتوں میں یہ ادا کیا جائے گا، یا تو میچورٹی پہ اکٹھی رقم کی صورت میں یا پھر قبل از وقت انتقال کی صورت میں. کیونکہ ہمارا پروٹیکشن ٹرینڈ سم اشورڈ پلس بونسز ہے جو کہ ہم میچورٹی پہ یا ڈیتھ پہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مجھے ذرا بتا دیں کہ جو فردر جب سال بڑھتے جاتے ہیں، پالیسی مطلب پرانی ہوتی جاتی ہے، تو اس پہ جو ڈیویڈنڈ ملتا ہے یا بونس ملتا ہے اس کے شیئرز پہ وہ بھی انکریز ہوتا جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہے. جیسے کہ آپ سلیب میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے 1 سال سے 5ویں سال کا بونس ریٹ سیم ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی 6واں سال سٹارٹ ہوا ہے تو بونس کی ریشو چینج ہو گئی. ٹھیک ہے. 91 روپیز ہو گئی. جی 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 جی. اب یہ 5ویں سال یا 6ٹھے سال سے آنورڈ بات کریں تو یہ چلتا ہے 16ویں سال تک. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 17ویں سال سے جو ہے وہ بونس ریٹ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی انیس صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹیٹ لائف کے پالیسی ہولڈرز ہیں وہ دراصل اسٹیٹ لائف کے شیئر ہولڈرز ہی ہیں اور ان کو جو بونس ملتا ہے وہ بھی ایک قسم کا ڈیویڈنٹ ہی ہوتا ہے. تو بہت شکریہ انیس صاحب. السلام علیکم. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی ہر ضرورت پوری ہو اور آپ کو پیسوں کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ تو ہر ماہ تھوڑی سی بچت کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف کی مدد سے یہ کام آپ گارنٹی کے ساتھ بآسانی کر سکتے ہیں. آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر، اپنے محفوظ مستقبل کے لیے ابھی کال یا واٹس ایپ پر رابطہ کریں. شکریہ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے اور یہ ضمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے اور آپ اس تراشے میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہو نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے.
السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں عائشہ عمر اور آج میں آپ کو ایک بہت ہی اسپیشل انسان سے ملوا رہی ہوں، وہ انسان جس کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں، میری امی۔ عائشہ 1.5 سال کی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت ہمارے پاس نہ کوئی رہنے کو گھر تھا، نہ کوئی فائنینشیل اسسٹنس تھی کسی طرف سے۔ فارچونیٹلی عائشہ کے ابو نے اسٹیٹ لائف کی انشورنس پالیسی لی تھی۔ اب مجھے وہ پالیسی کلیم کرنی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، کوئی فائنینشیل ہیلپ نہیں تھی، اور صرف ایک یہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی کا سہارا تھا، اور میں نے وہ جو کلیم کے پیسے ملے تھے اسٹیٹ لائف کی پالیسی کے، اس کو میں نے ری انویسٹ کر دیا۔ اس طرح سے مجھے میری اپنی اسکول کی سیلری اور وہ پروفٹ سے مجھے ہیلپ ملی، اور ہم نے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا۔ دونوں بچوں کی جو ایجوکیشنل پالیسی میچور ہوئی تو اس سے مجھے ایڈمیشن فی دینے میں بڑی ہیلپ ملی۔ عائشہ نیشنل کالج آف آرٹ میں گئیں اور میرے بیٹے کو لمز میں ایڈمیشن ملا۔ میری امی نے مجھے اور میرے بھائی کو بیسٹ سکولز میں، بیسٹ کالجز میں پڑھایا، اور آج ہم اپنے اپنے پروفیشنز میں کامیاب ہیں۔ اور اس موقع پر آئی وانٹ ٹو تھینک مائی مدر اینڈ اسٹیٹ لائف، جن کی وجہ سے خوشیاں ملی، کامیابی ملی۔ اور میں ایک ہی چیز بولنا چاہوں گی، اے خدا میری امی سلامت رہے۔ تھینکس ٹو اسٹیٹ لائف۔